آج اس مذہب کی ماننے والی عورتیں تھوڑی سی روزی میں پریشانی آئی اور چلی گئی باباؤں کے پاس. اور باباؤں میں کون بابا جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے, جو شرک کرتے, ان کے پاس کیا گر گئے ہیں ہمارے نظریات, ہمارے عقائد کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر مصیبت آئے کسی مشرک کے دروازے پہ نہ جانا, آبرو بھی جائے گی, ایمان بھی جائے گا, عقیدہ بھی جائے گا, ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے 40 دن تک کہ اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا, اور اسی حالت میں مر جائے تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. اس لیے نہ جاؤ جادوگروں کے پاس. کیا مسئلہ حل کرنا ہے بتاؤ, کیا مسئلہ حل کرنا ہے؟ جادو, چاروں کل پڑھو, باوضو ہو کر اپنے بدن پہ دم کرو. واللہ کوئی گود میں بیٹھ کے بھی جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا. اللہ کے کلام سے بڑا بھی کوئی منتر جنتر آ گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا. مسلمانوں کیا قید, گھر میں اللہ کا کلام پڑھا ہے, کتے بلی کے نام لینے جا رہے ہو, لات و عزا کے نام لینے جا رہے ہو؟ نہیں, چاروں صورتیں پڑھو. اور ایک بات کہوں, کچھ نہیں آتا نا, کچھ نہیں آتا, یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ پڑھتے رہو. واللہ اگر کسی پر جادو ہو جائے میری گردن کاٹ لے. آگے یہ آپ کہاں سے لائے؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ محدثوں کا باپ, محدثوں کا دادا, محدثوں کا پردادا, استاذ الاساتذہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دادا, شاہ ولی اللہ کے ابا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے پاس پورے دلی والے بڑے بڑے مسئلے لے کر آتے. جن لگ گیا, بھوت لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, قلم اٹھا کر کوئی تعویذ نہیں لکھتے, بس اتنا لکھتے لی خمسۃ مطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. پنجتن کے نام لکھ کے دیتے, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ان کو کوئی تعویذ یاد نہیں تھا, قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی, ان کو کوئی سورت یاد نہیں. اور دادا سنی محدثوں کا بھی دادا ہے, وہابی محدثوں کا بھی دادا ہے. ہاں, اسماعیل دہلوی بھی اس میں ناز کرتا ہے جن کا نام میں نے لیا, شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی, بلکہ ان کے تو پر دادا ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے استاد شاہ علی رسول احمدی, ان کے استاد شاہ عبدالعزیز, ان کے استاد شاہ ولی اللہ, ان کے استاد شاہ عبدالرحیم. مولانا عبد القادر بدایونی, ان کے استاد شاہ عبدالعزیز, ان کے استاد شاہ ولی اللہ, ان کے استاد شاہ عبدالرحیم. اسماعیل دہلوی اس کے استاد شاہ رفیع الدین, اس کے استاد ولی اللہ, اس کے استاد عبدالرحیم. یعنی وہابی سنی سب وہیں پر سندیں جا رہی ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں, ہو سکتا ہے شاید عورتوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے, لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میں پڑھنے لگا تھا کہ علم حدیث کی سند ہندوستان میں ولی اللہ کے بغیر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی. سب کو ولی اللہ تک جانا ہے. جب علم حدیث کے لیے ولی اللہ کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں تو علم تصوف کی بات تو بہت دور کی ہے. ولی نہیں چاہیے, ولی نہیں چاہیے, یہ تو ولی ہے, نام کا بھی ولی اللہ ہے اور اس میں بامسمى کام کا بھی ولی اللہ ہے. یہ محدث بھی ہے, صوفی بھی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بارے میں ولی اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب میں مکے میں میلاد میں حاضر تھا تو اس میلاد والوں کے سروں سے لے کر آسمان تک میں نور کی قلقلیں دیکھ رہا تھا. اب یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, لیکن میں نے وہ نور دیکھ لیا. جلوس کے بارے میں نظریہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پنجتن کے نام پڑھو, پنجتن کے. اور بھی کچھ پڑھنا ہے تو یا صدیق, یا عمر, یا عثمان, یا حیدر, دفع شرکن خیر آور, یا شبیر, یا شبر. اب آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس کو بھی پیش کر دوں. بات ختم ہونے لگی تھی لیکن یاد, مصیبت ٹلتی ان ناموں سے. ہاں, ارے
اصحاب کہف کے نام جس گھر پہ لکھے ہو، حدیث پاک ہے کہ گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، گھر میں چوری نہیں ہوتی. کس کے نام سے؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. کس کے نام سے؟ اصحاب کہف. ان کے نام پتہ نہیں کس نے رکھے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن جو پنج تن ہے نا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ نام اس نے رکھا ہے جس کی نام پہ، جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. اور حدیث ہے، حدیث کیا حدیث ہے؟ پڑھے جانتے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا، علی، یہ حسن اور حسین نام اللہ نے چھپا کر رکھے تھے تاکہ ان سے پہلے کوئی نام کا بھی حسن اور حسین نہ ہو. ارے جب ان سے پہلے نام کا حسن اور حسین نہ ہوا تو ان سے پہلے کام کا کوئی حسن اور حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا، یا بہت پیارے انداز سے کہا علامہ نیازی نے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر، علامہ نیازی کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور میرے امام نے کہا ہے، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگو قبا امداد کن. تو کہنے چلا تھا بلائیں ٹلتی ان کے نام سے. ایک مرتبہ مامون رشید، بولو ٹائم ہے؟ ہاں 5 منٹ بول دے، 5 منٹ میں بات کر. تھوڑا سا ہمارے یہاں اجتماع ہے نا، تو ٹائم پہ اجتماع عورتوں کا بھی وہ ختم کرنا، اور اتفاق سے آج میں خود لیٹ پہنچا ہوں. یہ میری اپنی کوتاہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن بہرحال میں بات مکمل کرتا. وہ مامون رشید حضرت امام علی رضا کے گھر آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں دریا اور سمندر کے سفر میں، مجھے ایک تعویذ دیا جائے تاکہ اگر سمندر میں طوفان آئے تو میں اپنے بچاؤ کا انتظام کروں. اب امام علی رضا وہ تو باہر بھی نکلتے تھے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے. اور لوگ تمنا کرتے تھے، اے ہوا تھوڑا سا تیز چل تاکہ پردہ ہٹے آل نبی کی زیارت. پردے ڈال کے چلتے تھے، اور جہاں حدیث کا درس ہونا ہوتا تھا تو وہیں سے وہی پردہ ہٹاتے تھے، اور جب نقاب الٹتے تھے تو پوری محفل میں اللہ اکبر کا شور ہو جاتا تھا، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے. یہ حسن تھا امام علی رضا کے پاس. یہ امام علی رضا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے. وہ کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے. وہ بیٹے امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے امام حسین کے. اتنے دور کے رشتے پر حسن کا یہ عالم ہے تو حسین کے حسن کا عالم کیا ہے؟ کیا حسن کا عالم ہوگا؟ تو امام علی رضا کے پاس کون آیا؟ مامون بادشاہ آیا. دروازے پہ دربان بن کر کے ایک درویش کھڑا ہوا تھا. اس درویش کو کہتے معروف کرخی. جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو، وہ اندر والا رہنے والا کتنا بڑا ہوگا. یہ معروف کرخی کون ہے بتاؤں آپ کو؟ غوث پاک کہتے ہیں سب سے زیادہ کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو وہ معروف کرخی ہے. غوث پاک جہاں سے فیض پائے اس کو کہتے ہیں معروف کرخی. اور معروف کرخی دربان بن کر کھڑے ہیں امام علی رضا کے دروازے کے. سوچو جب دربان کا یہ عالم ہے تو در کا عالم کیا ہوگا، اور جب در کا عالم یہ ہے تو گھر والے کا عالم کیا ہوگا. مامون سے کہا معروف کرخی نے، جاؤ ابھی حضرت ملاقات نہیں کریں گے، یہ ملنے کا ٹائم نہیں. کہا ایک حاجت لے کے آؤں. کہا بولو حاجت کیا ہے؟ کہا سفر پہ جانا ہے، دریائی سفر پہ، طوفان کے دن ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ طوفان آئے تو بچ جائیں. یعنی مامون کو بھی یقین تھا، حالانکہ تھا لڑائی جھگڑے کرتا تھا ان سے، امام علی رضا سے لڑتے رہتا تھا، لیکن اتنا سب کو پتا ہے کہ آل نبی سے مصیبت ٹلتی ہے، لڑنے والوں سے بھی پیار کرنے والوں سے، اس لیے سبھی آتے ہیں. لیکن یہ ان کے گھر کی ریت ہے، وہ سب کو نبھاتے ہیں. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. امام معروف کرخی اندر گئے، ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر لائے، یہ علی رضا کی طرف سے لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا.
وہ گیا, اتفاق سے 20 سمندر میں پہنچا تو طوفان آیا, اور ایسا کہ چوبیں ہل گئی, اوپر سے نیچے تک کے سارے مسافر دہل گئے. اس کو یاد آیا, مامون کو علی رضا کا تعویذ علی نکالا اور جیسے سمندر میں ڈالا, فوراً طوفان تھم گیا, ساحل نجات پہ کشتی پہنچی. بہت متاثر ہوا, یار ان کا تعویذ بڑا اثر والا ہے. ایمان تو تھا ہی پہلے سے اثر والا ہے. جب تحفے لے کر آیا تو یہی دربان کھڑے تھے. اب کیا ہے؟ کہا اب آئے بچ کے آئے. کہا کہاں سے؟ کہا وہ نہیں تعویذ دیا تھا آپ نے. کہاں دیا تھا؟ تو کہا وہ طوفان بڑا خطرناک تھا, جیسے ہی ڈالا طوفان. کہا سچی تھم گیا؟ ہاں بالکل تھم گیا. کہا سچی؟ کہاں صحیح؟ ہاں صحیح. الحمدللہ الحمدللہ. کہا یہ الحمدللہ تم کیوں کہتے ہو؟ کہا وہ تعویذ علی رضا نے نہیں دیا تھا میرے ماں, میں نے دیا تھا. میں نے؟ اچھا تم نے دیا تھا؟ ہاں. اور کیا لکھا تھا وہ بھی سن لے, اپنا نام لکھ کے دیا تھا, معروف کرکھی. ارے تعویذ میں پہلا آدمی جو اپنا نام لکھ کے دے, بڑوں کا نام لکھ کے دینا تو سمجھ میں آتا ہے, اپنا نام لکھ کے. کہا تو نے اپنا نام کیوں لکھ کے دیا؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ علی رضا صبح اٹھتے تو کہتے معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف یہ کر, معروف وہ کر, معروف کھا لے, معروف سو جا, معروف وظیفہ کر, معروف نماز پڑھ. تو میں نے سوچا نبی کا بیٹا جب بار بار میرا نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو علی رضا کی زبان پر معروف کا نام آنے کی وجہ سے معروف کے نام میں اثر کتنا پیدا ہوا وہ چیک کرنا چاہتا تھا. تو علی رضا نے میرا نام اتنی بار لیا تو کتنا اثر پیدا ہوا؟ بہت اثر آ گیا, کیونکہ میرا نام نبی کے بیٹے نے لیا ہے. سمندر کا طوفان میرے نام کی برکت سے ٹل جاتا ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, امام علی رضا جس معروف کا نام غلامانہ جو وہ آقایانہ انداز سے معروف کو غلامی کے طور پہ یاد کرے, تو معروف کے نام میں اتنا اثر پیدا ہو جائے جس فاطمہ کا نام خود ہی رکھے, علی کا نام خود ہی رکھے, حسنین کا نام خود ہی رکھے, اور فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. علی رضا معروف کا نام لے لے تو اتنا اثر ہے, سید الانبیاء ان کا نام لے تو ان کے ناموں کی تاثیر کا عالم کیا. اس لیے مصیبت آئے تو نام پڑھو, علی, فاطمہ, حسن, حسین, شبیر, شبر, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, پڑھتے رہو, سب مصیبت جائے گی. اور یار میں آپ سے غوث پاک نے کہا جو مصیبت میں میرا نام لے گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کی مصیبت ٹلے گی. جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹلتی تو سیدہ فاطمہ کے نام سے نہیں ٹلے گی. مت جاؤ کہیں, اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اور اگر اس کو تعویذ نہیں مانتے تو پھر آپ کے ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ کی ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟